علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ابھی ہم میجر ایجوکیشنل فلاسفیز کے بارے میں پڑھیں گے۔ فلاسفیز میں آگے بڑھنے سے پہلے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کائنڈلی آپ میرا چینل سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ تو چلیے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ میجر ایجوکیشنل فلاسفیز کے اندر جو سب سے پہلی فلاسفی ہے وہ ہمارے پاس ہے پیرینیلزم۔ پیرینیلزم اس کو پیش کرنے والوں میں میریٹن ہیں، ایڈلر ہیں اور ہچیز ہیں۔ ہچینز، ایڈلر اور میریٹن، ان تینوں نے مل کر اس کو پیش کیا تھا، اور اس تھیوری کا جو فوکس ہے وہ ہے ایور لاسٹنگ تھنگز پر۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نالج ہمیں اس طرح کا حاصل کرنا چاہیے جو ایور لاسٹنگ ہو، یعنی کہ دیر پا ہو، ہمیشہ قائم رہنے والا ہو، اس میں تبدیلی نہ آئے۔ اور اس کے کچھ پوائنٹس جو ہے وہ آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ اس کو نمبر 1 پہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ اسٹڈی آف گریٹ بکس، کہ اس میں جو ہے اچھی اعلیٰ پائے کی کتابیں جو ہیں، مستند کتابیں جو ہیں، ان کا مطالعہ کرنا ضروری ہے تاکہ ان کے اندر جو نالج ہے وہ زندگی کا لائف ٹائم جو ہے وہ لائف ٹائم کے لیے وہ حصہ بن سکے۔ اس کے بعد اس کا جو ہے کلاس روم ڈسپلن وہ بہت اسٹرکٹ تھا، کیونکہ یہ رولز اینڈ ریگولیشن کو بہت زیادہ فالو کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اس تھیوری کے اندر جو پہلے میں نے بات کی کہ ایمفسس آن ایور لاسٹنگ ریالٹی جو ہے اس کے اندر پائی جاتی ہے، کہ ان کا زیادہ تر فوکس اور زیادہ تر زور جو ہے وہ ایور لاسٹنگ چیزوں پہ تھا، جو ایسے حقائق جو دیر پا قائم رہیں، جن کے اندر تبدیلی نہ ہو۔ یہ تبدیلی کو پسند نہیں کرتے تھے، چینج کو پسند نہیں کرتے تھے، جیسا کہ پروگریسوزم کے اندر تھا، پریگمیٹزم کے اندر تھا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ایور لاسٹنگ چیزیں ہونی چاہیے جس کے اندر چینج نہ ہو۔ پرماننسی از مور ریئل دین چینج، یہ کہتے تھے کہ پرماننسی جو ہے، مستقل مزاجی جو ہے، یہ زیادہ بیسٹ ہے تبدیلی کی نسبت۔ اور نیکسٹ جو ہے ان کے اندر کہ پریپیئر اسٹوڈنٹس ریشنلی اینڈ اسپرچولی، یہ بچوں کو عقلی طور کے ساتھ ساتھ جو ہے روحانی طور پر بھی ان کو روحانیت کا جو ہے علم بھی دیتے اور ان کو روحانی طور پہ بھی تیاری ان کی کرواتے تھے۔ اور مزید ان کا ایمفسس جو تھا وہ ریزننگ پہ تھا، تھنکنگ پہ تھا، اور میموری پہ ان کا فوکس تھا۔ اس کے علاوہ ایجوکیشن از کانسٹینٹ لائک ہیومن نیچر، جس طرح سے انسان کی نیچر کہتا ہے کہ کانسٹینٹ ہے، اسی طرح سے جو ایجوکیشن ہے وہ بھی اس میں تبدیلی نہیں ہونی چاہیے، اس میں مستقل مزاجی ہونی چاہیے۔ اور یہ تھیوری جو ہے یہ موسٹ کنزرویٹو اور انفلیکسیبل تھیوری ہے، جس کے اندر لچک نہیں ہے، تبدیلی نہیں ہے، اور پرانی روایتی طریقہ کار کو یہ اس نے اپنایا ہوا ہے اور نئے طریقہ کار سے ہٹ کر ہے۔ جیسے وہ پرانا طریقہ ہوتا تھا کہ بچوں کو پڑھانا اور سختی کے ساتھ ان کو پڑھانا، ان کو چیزیں یاد کروا دینا اور وہ ان کو حصہ بنا دینے کہ ان کو بس پکی طرح سے تھام لو، اچھی طرح سے مضبوطی کے ساتھ ان کو تھام لو، تو ان کا مقصد یہ تھا۔ نیکسٹ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ ہیومنز آر سیم، دیئر فنکشنز آر سیم، سو ایجوکیشن شوڈ بی سیم فار ایوری ون، کہ جس طرح سے انسان ایک جیسے ہیں اور ان کے کام کرنے کا انداز بھی ایک جیسا ہے، تو تعلیم بھی ایک جیسی ہونی چاہیے، اس میں تبدیلی کیوں آئے۔ اور نیکسٹ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ایجوکیشن از ناٹ امیٹیشن آف لائف بٹ پریپریشن فار اٹ، کہ یہ کوئی نقل کرنا یا نقالی نہیں ہے، تعلیم زندگی کی نقالی نہیں ہے، بلکہ یہ تو زندگی کے لیے تیاری کرنا ہے۔ اور یہ جو ہے اس کا مین ٹیچر جو ہے اس کا فوکس جو ہوتا تھا وہ آئیڈیاز پہ تھا، اور یہ ٹیچر اس میں جو ہے سٹرکٹ رولز کو فالو کرتا تھا، اور اس کو وہ سینٹرل کریکٹر تھا ٹیچر کا، اور ٹیچر جو تھا اس میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتا، اور اسٹوڈنٹ اس میں جو ہے اس کا رول پیسو ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ ٹیچنگ میتھڈ کے اندر یہ سکریٹک ڈائلاگ جو ہے، کویسچننگ جو ہے، اس کو زیادہ تر انہوں نے یوز کیا، کہ سوالات کیے اور اس کے جو جوابات اسٹوڈنٹ کی طرف سے طلب کیے گئے۔ کریکولم کے اندر ان کے ریڈنگ تھا، ریڈنگ گریٹ تھنکرز آف ہسٹری، اور میتھ تھا، سائنس، میوزک اور سوشل اسٹڈی، یہ ان کے جو تھے نصاب کے مضامین تھے۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس فلاسفی ہے وہ ہے اسینشیلزم۔ اسینشیلزم یہ امریکن فلاسفی ہے، اس کو پیش کرنے والے ہیں ولیم بیگلے۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ
وی مسٹ اسٹریس آن مینٹل ڈسپلن، کہ مینٹل ڈسپلن جو ہے اس پہ ہمارا فوکس ہونا چاہیے، زیادہ توجہ جو ہماری ہے ہمارے اپنی سوچ و بچار اور دماغ پر ہونی چاہیے، ہمارے مینٹل سیٹ اپ پر ہونی چاہیے، غور و فکر پر ہونی چاہیے، نہ کہ جو ہے ہم دوسری چیزوں کو دیکھیں۔ نیکسٹ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ نالج کمز فرام ہارڈ ورک، کہ علم جو ہے سخت محنت کے بعد جو ہے حاصل ہوتا ہے، ایسے ہی علم نہیں مل جاتا۔ اور ان کا جو زیادہ تر ایمفسس تھا، زیادہ تر ان کا جو فوکس تھا، زیادہ جو ان کا جو زور تھا جس چیز پر، وہ انہوں نے کس پہ رکھا تھا؟ کلچر اینڈ سکلز، کہ ان کا مقصد تھا کہ کلچر کو سیکھا جائے اور بنیادی سکلز جو ہیں وہ سیکھی جائیں۔ اور جو تھیوری ہے اس کا نام ہے اسینشلزم۔ تو اسینشل کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں، ضروری چیزیں، ان کو اپنایا جائے اور جو غیر ضروری ہیں ان سے گریز کیا جائے۔ فوکس آن ٹیچنگ آف اسینشل انفارمیشن، اسینشل ویلیوز آف دا پاسٹ۔ ٹیچر سینٹرڈ اپروچ ہے یہ، ٹیچر اس میں ایکٹیو ہے اور اسٹوڈنٹ جو ہے اس کے اندر پیسیو ہے۔ اور ٹیچنگ میتھڈ کے اندر اس کے اندر سوکریٹک میتھڈ یوز ہوا ہے اور ڈائریکٹ انسٹرکشن جو ہیں وہ استعمال ہوئی ہیں، ڈائریکٹ میتھڈ استعمال ہوا ہے۔ کریکولم اس کا جو ہے وہ ریڈنگ تھا، رائٹنگ تھا، ٹریڈیشنل سبجیکٹس تھا اور ٹیکنالوجی تھا۔ تو یہ تھیوری تھی۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے پروگریسیوزم۔ پروگریسیوزم تھیوری جو ہے اس کو پیش کیا تھا جان ڈیوی نے۔ تو اس تھیوری کے اندر، اور یہ تھیوری جو ہے پریگمیٹزم سے ہی لی گئی ہے، اس کے اندر یہ چیز کہی گئی ہے کہ فریڈم کو جو ہے اس کو سینٹرل پوائنٹ پہ رکھا گیا ہے، اور یہ فریڈم جو ہے ان کے بچے کو آزادی ہونی چاہیے اور نیچرل انوائرمنٹ ہونا چاہیے، اور ٹیچر جو ہے ایز اے فیسیلیٹیٹر ہونا چاہیے، نہ کہ وہ جو ہے سختی کے ساتھ آٹوکریٹک اپنا جو ہے اس کا ویو ہونا چاہیے، بلکہ ٹیچر جو ہے وہ فیسیلیٹیٹر اور ایز اے گائیڈ ہونا چاہیے۔ نیکسٹ انہوں نے جو کہا تھا اس کا پوائنٹ تھا، نیکسٹ پوائنٹ جو ہے کہ انڈیویجول ڈیولپمنٹ جو ہے یہ ان کا فوکس تھا، کہ انسان کی جو ہے انفرادی اس میں بہتری، اس کی گروتھ میں، اس کی ڈیولپمنٹ میں بہتری لانے کے لیے جتنی ہم کوشش کر سکتے ہیں کریں، اور ہر فرد کو، ہر بچے کو اس کا رائٹ ملنا چاہیے اور اس کو آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی مرضی سے جو چاہتا ہے اس کو آزادی کے ساتھ سیکھے۔ اور یہ جو ہے یہ ڈائنامک ہے، اسٹیٹک نہیں ہے، کہ اس کے اندر متحرک پن ہے اور آگے بڑھنے کی صلاحیتیں اجاگر کرنے کے لیے اس نے کوشش کی ہے اس تھیوری نے۔ اور اس میں چائلڈ انٹرسٹ کو، چائلڈ نیڈ کو اور اس کے لیول کو جو ہے اس کو مد نظر رکھا گیا ہے کہ چائلڈ کا انٹرسٹ، بچے کا انٹرسٹ کیا ہے، دلچسپی کس بات میں ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، اس کا ذہنی لیول کیا ہے، اس کے مطابق اس کو سکھایا جانا چاہیے۔ اور یہ اس کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ اس کو پریگمیٹزم سے ہی لیا گیا ہے، اور اس کا جو مین ایمفسس ہے، زیادہ سے زیادہ اس کا زور ہے، وہ اسٹوڈنٹ کی رسپیکٹ کرنا ہے، اس کو رسپیکٹ پرووائڈ کرنا ہے۔ اور ورڈ یہ سمجھتے ہیں کہ ورڈ از چینجنگ ڈے بائی ڈے، کہ دنیا جو ہے دن بدن بدل رہی ہے، تو اس لیے تبدیلی، بدلاؤ لانا چاہیے، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اور ان کا یہ جان ڈیوی صاحب جو تھے یہ ڈیموکریٹک ان کا ویو تھا، تو یہ اس حوالے سے ان کی تھیوریز کے اندر بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اور انہوں نے کہا بھی ہے کہ سکول رن آن ڈیموکریٹک لائنز، کہ سکول جو ہے وہ چلتا ہی کس پہ ہے؟ ڈیموکریٹک لائن پہ چلتا ہے، لائنز پہ چلتا ہے، کہ اس میں باہمی مشاورت ہونی چاہیے اور مل جل کر جو ہے کوآپریٹیولی کام کرنا چاہیے، اور جو ضروری سمجھا جائے اس کو جو ہے بچے اپنی ضرورت کے تحت، اپنی نیڈ کے تحت، اپنے انٹرسٹ کے تحت، اپنے لیول آف مائنڈ کے تحت جتنا سیکھ سکتے اس میں وہ سیکھیں گے۔ اور اس میں بچوں کی انوالومنٹ جو ہے وہ ایکٹیو ہوتی ہے، بچے ایکٹیولی اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، گیمز کے اندر، لیبارٹری کے اندر، ٹپس، سیمولیشن، اس طرح کی جو ان کے کام ان میں جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کریں گے، اپنی مرضی سے کریں گے، اور اس میں وہ کوآپریٹیو ہوں گے اور پرابلم کو سولو کریں گے، اور فوکس ان کا ہوگا ایکسپیریمنٹ پہ ہوگا، سائنٹیفک نالج پہ ہوگا۔ اس لیے اس کو ایکسپیریمنٹلزم بھی کہا گیا ہے اور انسٹرومنٹلزم بھی کہا گیا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو لاسٹ پہ تھیوری ہے، فلاسفی ہے، وہ ہمارے پاس ہے کنسٹرکٹیوزم۔ کنسٹرکٹیوزم تھیوری جو ہے اس کو پیش کیا تھا بریمر نے، کاؤنٹس اور فرائر نے۔ اس تھیوری کے اندر کیا ہے کہ
اس میں انوائرمنٹ جو ہے وہ ڈیموکریٹک ہونا چاہیے، اور ان کا کام تھا کہ کنسٹرکشنزم کہ نئے چیزیں جو ہیں ان کو پیدا کیا جانا چاہیے، ریفارمز لائے جانے چاہیے، تبدیلی لائی جانی چاہیے، اور اس کو جو ہے سوشل ریکنسٹرکشن بھی کہا گیا ہے کہ سماج کا دوبارہ سے تعمیر کرنا، اس کو نئے دور کے جو ہے جدید تقاضوں کے مطابق اس کو ڈالنا۔ نیکسٹ جو ہے اس میں ٹیچر جو ہے اسٹوڈنٹس کو فیصلہ جو بچے لینا چاہتے ہیں اس کے مطابق اس کی جو ہے رہنمائی کرے گا، بچوں کو ٹیچ کرے گا، ٹیچ اسٹوڈنٹس ہاؤ ٹو میک ڈیسیجن کہ کس طرح سے فیصلہ لینا ہے، اس کو پڑھایا جائے گا، اس کو بتایا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ ان کا فوکس جو ہے وہ سوشل پرابلمز پر ہے، سوشل ریفارمز پر ہے، اور اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ ریفارمز نیسیسری ان ایوری واک آف لائف، زندگی کے ہر حصے میں، ہر موڑ میں کیا ہے، تبدیلی لانا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ یہ فوکس ان کا تھا فارمل انفارمل ایجوکیشن موڈ پہ، اور ٹیچر جو ہے یہ اسٹوڈنٹ کی ہیلپ کرتا ہے کہ مسائل حل کرنے کے اندر، اس لیے کیا کرے گا، وہ ری آرگنائز کرے گا، اس کو ریکنسٹرکٹ کرے گا ایجوکیشنل پروسیس کو، یعنی کہ اس میں بدلاؤ لائے گا، تبدیلی لائے گا، اور اس کو جدید تقاضوں کے مطابق اس کو ڈالے گا۔ تو یہ تھیوری تھیں، ایجوکیشنل فلاسفیز تھی، میجر جو 4 فلاسفیز ہیں ایجوکیشن کی، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ لگی ہوگی۔ نیکسٹ کسی اور ویڈیو کے ساتھ جلدی حاضر ہوتے ہیں، تب تک اجازت دیجیے اور اپنا خوب خیال رکھیے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔